بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ ہماری پچھلی نشست میں بحث یہ ہوئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق، ان کا مختصر سا زندگی نامہ پیش کیا تھا۔ تو اس زندگی نامہ میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت سلیمان نبی جو تھے ان کی کنٹرول اور قدرت اور زیر طاقت، زیر قدرت، زیر حکومت دنیا کی پوری کائنات، بلکہ ہر شے تھی، جن و کے کنٹرول میں تھے۔ اس کے علاوہ تمام ملک، تمام ہوا، تمام جتنی بھی، جس کائنات کے جس ذرے کو بھی وہ آرڈر دیتے تو وہ ذرہ ان کے آرڈر سے آگے حرکت کرتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت سلیمان نبی کی امت جو تھی وہ یہود تھی، بنی اسرائیل قوم تھی۔ تو بنی اسرائیل قوم چونکہ میں کافی انبیاء آئے تھے، تو انبیاء کا چونکہ ارتباط الہی اور اللہ سے ارتباط ہوتا تھا، تو چونکہ اس قوم کو نامرئی اور نامحسوس، جو ماورائے طبیعت جو چیزیں ہیں، اس طرح اللہ ہے، ایک روحانی طاقت اور معنویت، ان چیزوں پہ کسی قسم کا کوئی خاص اعتقاد نہیں تھا۔ اس وجہ سے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم آپ ایمان لائیں، ہم نبی ہیں اور ہم نبی کے اللہ کے ارادے سے اور کام انجام دیتے ہیں اور اللہ سے ہی ہمارا اتصال و ارتباط ہے، تو یہ قوم اس نبی کا مذاق اڑاتی تھی، مذاق اڑاتی تھی۔ پھر جب وہ دیکھتی تھی کہ یہ نبی عجیب و غریب کام کر رہے ہیں، تو وہ عجیب و غریب کام کو ڈال دیتی تھی کہ یہ جادو ہے، جادو کی گردن پہ ڈال دیتی تھی کہ یہ جو نبی کر رہا ہے یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، جتنی بھی حکومت چلا رہا ہے یہ جادو سے چلا رہا ہے۔ تو جادو اس وقت کیونکہ رائج تھا، علوم غریبہ یہ سارے رائج تھے، اس قوم میں رائج تھا جادو۔ تو جادو کے رواج کے لیے یا جادو کے توڑ کے لیے اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے تھے، ہاروت اور ماروت۔ قرآن میں یہ واقعہ کہ 2 فرشتوں کو بھیجا کہ جو جا کر ان لوگوں کو سحر تعلیم دیں جن کے اوپر سحر ہوا ہے، جادو ہوا ہے، تاکہ وہ جادو کو باطل اور جادو کا توڑ کر سکیں۔ پھر ان کو یہ سمجھایا کہ ہم آئے ہیں یہ امتحان اور آزمائش کے لیے، آپ نے اس سے غلط استفادہ نہیں کرنا۔ کیونکہ جادو سے غلط استفادہ بھی انسان کر سکتا ہے اور صحیح استفادہ بھی کر سکتا ہے، تو سوء استفادہ سے روکا۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت فرشتوں سے جادو کو لے کر آگے غلط کاموں میں سوء استفادہ کرنا شروع کر دیا۔ سوء استفادہ کس طرح کیا کہ وہ زیادہ تر میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے وہ جادو کرتے تھے، تو انہوں نے غلط راستے میں استعمال کیا۔ یہ قرآن میں پورا واقعہ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے اتباع کی شیاطین کی، جو سلیمان کی حکومت میں شیاطین تھے ان کی۔ فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اللہ فرماتا ہے سلیمان نے کفر نہیں کیا، سلیمان نے جادو نہیں کیا۔ جادو کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کفر سے تعبیر کر رہا ہے۔ جادو میں اگر انسان اس جادو کو مؤثر مانتا ہے اللہ کے مقابلے میں، تو یہ کفر اعتقادی بن جائے گا، عقیدتی کفر بن جائے گا کہ عقیدے میں کافر ہے۔ جس طرح کوئی اللہ کے مقابلے میں کوئی شریک لائے، کوئی کسی چیز کا اقرار کرے اللہ کے مقابلے میں، تو وہ کافر ہے۔ ایک ہوتا ہے کفر عملی، کفر اعتقادی نہیں ہوتا، اعتقاد کا تعلق انسان کے دل سے ہے، قلب سے ہے، لیکن کفر عملی کا تعلق انسان کے عمل اور فعل سے ہے۔
تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بسا اوقات انسان اللہ پہ اعتقاد رکھتا ہے لیکن عمل برخلاف کرتا ہے، جس سے انسان نے روکا، اللہ نے روکا ہے اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جادو نہ کریں، انہوں نے جادو کیا۔ تو جادو جو تھا، جادو پہ عمل کرنا، جادو کو انجام دینا، یہ اللہ نے فرمایا یہ کفر ہے، اور یہ سلیمان نے یہ کفر نہیں کیا۔ اگر آپ اللہ کے مقابلے میں جادو کو مستقل مؤثر مانے مخلوقات اور عالم میں، تو یہ کفر عقیدتی ہے۔ اور اگر اللہ پہ اعتقاد ہے، اس کے مقابلے میں مؤثر نہیں مانتے، لیکن پھر بھی آپ جادو کا ارتکاب کرتے ہیں، جادو کو انجام دیتے ہیں، تو یہ کفر عملی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سلیمان تو نبی تھے، اتصال تھا خدا سے، کفر اعتقادی تو وہاں پہ ہو نہیں سکتا۔ کفر عملی بھی نہیں ہے کہ حضرت سلیمان نے وہ جادو نہیں کیا، ما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا، شیاطین جو تھے ملک سلیمان میں انہوں نے کفر کیا، انہوں نے جادو، جو شیاطین کے پیروکار تھے انہوں نے جادو کیا۔ یعلمون الناس السحر، اور وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو دو فرشتوں کو نازل کیا بابل پر ہاروت اور ماروت کو، ان سے کہا کہ آپ جا کر ان لوگوں کو جن پہ سحر ہوا ہے ان کو سحر سکھائیں۔ وما يعلمان من احد، وہ سحر نہیں سکھاتے تھے، حتی یقول، ہاں تک کہ جس کو بھی سکھاتے تھے اسے کہتے تھے انما نحن فتنہ، ہم آزمائش ہیں۔ فلا تکفر، آپ نے کفر نہیں کرنا، یعنی جادو سے غلط استفادہ نہیں کرنا، جادو کے توڑ کے لیے جادو کرنا ہے۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا آگے سے نبیوں سے سیکھ کر، فیتعلمون، کہ انہوں نے سیکھا ان دو فرشتوں سے، یفرقون به بین المرء وزوجہ، تاکہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال سکیں، تفرقے والا کام شروع کر دیا۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، سلیمان نبی کے بارے میں جادو ہو رہا تھا۔ اب یہیں سے ہماری بحث چلی تھی کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہم اپنی بحث کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں، سحر اور جادو کے متعلق بھی بحث کریں۔ تو ہماری جو تھوڑی بہت بحث ہوگی وہ سحر اور جادو کے متعلق۔ کہتے ہیں سحر کا مطلب ہوتا ہے کہ دماغ، اردو میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے دل اور دماغ دونوں کو کیا جاتا ہے، کہ دل اور دماغ پہ اثر کرنے والا، دل اور دماغ پہ غلبہ کرنے والا چیز کو کہا جاتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جادو سحر میں جو اس کی ایک کہتے ہیں اسم عام ہے، ایک عام عمومی اسم ہے کہ جس کے نیچے بہت ساری اقسام آتی ہیں۔ جادو مختلف قسموں کو جادو کہا جاتا ہے، ہم ان اقسام کو یہاں پہ بیان کریں گے، پھر اسی بحث سے ہم آگے جنوں کی بحث بھی کریں گے کہ جن کی حقیقت کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سحر اور معجزہ، اس میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں کہ معجزہ میں نبی صاحب معجزہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ معجزہ کیا کرتا ہے؟ اس کا جو معجزہ ہوتا ہے عالم واقع میں تصرف کرتا ہے، اس نظام خلقت میں اس کا تصرف ہوتا ہے، اس میں تصرف کر کے ایک شے کو فی الواقع وہ تبدیل کر دیتا ہے، واقع میں وہ چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ پیغمبر نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تو فی الواقع وہ 2 ٹکڑے۔ اچھا، پھر کیا کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے عصا معجزہ تھا. موسیٰ نے کہ آگے کیا تھے، وہ ساحر، وہ جادوگر، انہوں نے وہ رسیاں ڈالی وہ اژدہا بن. اب موسیٰ پہ تو اس کا اثر نہیں ہوا، لیکن موسیٰ دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ جو سامنے ہیں وہ سب اسے اژدہا سانپ دیکھ رہے ہیں، ان پہ اثر ہو رہا تھا. تو موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ اس عصا کو ڈالیں، پھینکیں زمین پہ. پھینکا فالق عصا، اپنا یہ جو عصا ہے اس کو پھینکیں. وہ پھینکا تو وہ فی الواقع اژدہا بن. اژدہا جب بنا تو اژدہا بننے کے وقت اس نے سارے سانپوں کو کھا لیا. جتنے بھی سانپ بن چکے تھے وہ سارے سانپ کو کھا لیا. معجزہ میں یہ ہوتا ہے کہ معجزہ عالم واقع میں تصرف کرتا ہے، اور صاحب معجزہ بسا اوقات خود اپنے فعل معجزہ سے ڈرتا ہے، اسے خوف، جس طرح موسیٰ ڈر گئے تھے جب وہ عصا اژدہا بنا. لیکن جادوگر نہیں ڈرے تھے. انہوں نے کیوں؟ جادوگروں کو معلوم تھا کہ ہم وہ جادو کو دیکھنے والے کی آنکھوں میں تصرف کر رہے ہیں، جسے ہم چشمے بندی کہتے ہیں. اچھا، جادو کہتے ہیں کہ جادو کا کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جادو عالم واقع میں تصرف نہیں کرتا، وہ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کی قوت خیال میں تصرف کرتا ہے، تخیل میں تصرف کرتا ہے. تو تصرف کر کے چیزیں اس کے لیے واقعی پیش کرتا ہے، ہوتی واقعی نہیں ہے. اثر وہ اس کا عارضی ہوتا ہے، وہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر اثر. معجزے کا یعنی جادو کا بھی اثر ہے، چاہے عارضی ہے اثر ہے، لیکن معجزہ یہ جادو قوت خیال میں دیکھنے والے کی قوت تخیل، قوت خیال میں تصرف ہوتا ہے. تو جتنی قوت خیال کسی کی خیالات میں جو زیادہ ہوتا ہوگا وہ اس پہ زیادہ اثر. تو فرماتے ہیں کہ لیکن جس کا تسلط نہ فقط قوت خیال بلکہ قوت عقل و پورے عالم کائنات کے اوپر ہے، اس کے اوپر جادو کا اتنا یعنی جادو کا اثر نہیں ہوتا. اچھا، فرماتے ہیں کہ جادو قوت خیال میں تصرف کرتا ہے، اور معجزہ عالم واقع میں تصرف کرتا ہے. اب یہ جو وہ کیا کہتے ہیں تعریف ہے بعض فلاسفہ نے، اور ہمارے استاد ایت اللہ جوادی عامری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں معجزہ اور جادو کے درمیان اس طرح کی تعریف اور فرق کیا. اب کہتے ہیں کہ یہ تو سحر ہو گیا، سحر کی یہ تعریف کی قوت خیال میں تصرف کرتا ہے. اب فرماتے ہیں کہ جادو اور سحر اس کی اقسام ہے، وہ کچھ اقسام ہم بیان کریں. پہلے کہتے ہیں ایک قسم شعبدہ بازی. شعبدہ بازی میں وہی ہوتا ہے کہ انسان غیر واقعی چیز کو واقعی سمجھنے لگتا ہے. غیر واقعی جس طرح بھی بیان کیا کہ غیر واقعی چیز، جس طرح مثلا کیا ہے، ایک پھول لے آئے، جیسے یہ ابھی کرتے ہیں لوگ، پھول سے چڑیا بنا دی، کبوتر بنا دیا. تو یہ ایک یعنی غیر واقعی چیز کو واقعی بنا کے پیش کرتا. تو کہتے ہیں کہ اس حالت میں حقیقی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہماری جہالت ہوتی ہے جو باعث بنتی ہے کہ ہم خیال کریں کہ وہ شے، وہ پھول حقیقت میں کبوتر بن گیا ہے، حقیقت میں چڑیا بن گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو کی ایک سادہ سی شکل یہ ہے. یہ ایک دوسری شکل جادو کی کہتے ہیں جو علوم غریبہ سے حاصل ہوتی ہے. علوم غریبہ سے جو ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ علوم غریبہ ہوتا یہ ہے کہ علوم غریبہ وہ ہیں کہ جن سے انسان امور عالم میں ایک محدود قسم کا تصرف کرتا ہے، محدود قسم کا امور عالم میں دخل و تصرف کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ بس اوقات
کیا کہتے ہیں بسا اوقات علوم عادی سے بھی اس طرح کا تصرف ممکن ہو جاتا ہے کہ انسان بسا اوقات اس عالم طبیعت میں بھی عادی علوم سے بھی تصرف کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ دو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے امتحان کے لیے جو بھیجے تھے، تو ان دو فرشتوں نے بھی سحر کی کچھ اقسام کو ان کو تعلیم دیا تھا. وہی سحر آج ہمارے زمانے میں منتقل ہے. تو وہ سحر یعنی اس کی مثال چاقو کی سی تھی. چاقو سے سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں اور بندہ بھی مار سکتے ہیں. تو حکم یہ ہے کہ آپ سبزی کاٹیں، نہ کہ بندے ماریں. بندے مارنا صحیح نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ سحر کا بھی اسی طرح مطلب تھا کہ یعنی جادو میں سحر میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کو غلط راستے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور صحیح راستے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جس طرح خود ان فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم امتحان ہیں، ان لوگوں سے کہا تھا اس سے غلط استفادہ نہ کر. تو لوگوں نے غلط استفادہ کیا کہ کیا کہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے وہ جادو. کہتے ہیں کہ دوسرا جو گروہ ہے اس میں پہلا گروہ تھا جو فرشتوں کا، ٹھیک ہے، فرشتوں کی تعلیم سے جو انہوں نے سحر تعلیم دی تھی جو آج تک ہمارے زمانے تک منتقل ہوا. یہ ایک قسم کا سحر ہے. دوسری قسم کا سحر وہ ہے کہ جو شیاطین اور جنوں نے تعلیم دیا، شیاطین اور جنوں کا کام. تو کہتے ہیں کہ شیاطین جو جنوں میں سے شیاطین ہیں ان کا جو اصلی کام ہے وہ اس سحر کو باطل کے راستے پہ لے جاتے ہیں، باطل کاموں میں استعمال کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ البتہ یہ کس طرح عمل کرتا ہے، یہ کس طرح کچھ لوگ کرتے ہیں کہ مثلا کچھ ورد پڑھے، کچھ اوراد پڑھے یا کچھ تعویذ لکھے کہ جن کی لکھنے سے یا کام کرنے سے تو بعض اوقات خاص آثار اس سے پیدا ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ ایک تعلیم، یہ بھی ایک جنوں کی تعلیم، سحر تعلیم یہ سکھا. کچھ سحر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جو تعلیم سے نہیں ہے، ایک علم کی سنخ سے نہیں ہے، علم کی قسم سے نہیں ہے، بلکہ وہ جادوگر اور جنوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ہمکاری سے انجام پاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمکاری سے انجام پاتے ہیں. کہتے ہیں کہ مثلا جس طرح انسان ایک جن کو تسخیر کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس پھر جن سے کچھ عجیب و غریب چیزیں اور کام کرواتا ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کی شکل و قسم ہے سحر کی. تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک اور قسم سحر کی یہ ہے کہ جو انسان کی اشخاص کی جو کیا کہتے ہیں قدرت نفسانی قدرت ہے، نفسیاتی جو قدرت ہے اس سے مربوط ہے. تو کہتے ہیں جو نفسانی سے ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ خاص ورزش، خاص تمرین اور ورزش سے ہی روانی خاص قسم کی قدرتوں تک پہنچتے ہیں یا انہیں حاصل ہوتی ہے. خاص قسم کی ریاضت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جس ریاضت کے نتیجے میں وہ سامنے والے بعض انسانوں کے ذہن پاڑ لیتے ہیں. ذہن پاڑ کے کہتے ہیں کہ ابھی آپ مثال کے طور پہ یہ سوچ رہے ہیں یا آپ نے یہ کرنا ہے یا وہ ہے تو آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے. تو اس میں پھر لوگ دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اب اس طرح یہ کیا کہتے ہیں سحر کی اقسام. آپ کہتے ہیں کہ سحر کی ان اقسام کے بعد جو
علوم غریبہ کہتے ہیں کہ علوم غریبہ جو ہیں ان کی دو قسمیں ہم نے کی تھی. علوم غریبہ کی دو قسمیں یا دو استعمال ہیں. ایک علوم غریبہ جو جادو علوم غریبہ میں سے ہے اس کے دو استعمال، ایک مثبت اور ایک منفی، وہ بھی ہم نے بیان کر. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اعمال ہیں جادو سے جو لوگ انجام دیتے ہیں، جادو سے جو لوگ انجام دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں خارق العادہ. خارق العادہ، عادہ افعال. خارق العادہ یعنی جو عادتاً نہیں ہوتے، عادت سے ماورا ہے، عادت کو توڑ کر انجام دیے جاتے ہیں. جو عموماً عادت ہے مثال کے طور پہ، تو اس عادت کو توڑ کے جو فعل انجام دیے جاتے ہیں ان افعال کو خارق العادہ فعل کہا جاتا ہے. کہتے ہیں جو اعمال خارق العادہ ہیں یعنی غیر عادی افعال، ان کی چاند قسمیں ہیں. کہتے ہیں کہ ان کی چاند قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ بعض کی علت محسوس علت ہے، محسوس سبب ہے، مادی سبب ہے. جیسے مثلا کیا کہتے ہیں، بعض لوگ زہر کھا لیتے ہیں اور نہیں مرتے. یا دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ زبان سے تلوار کو پورے جسم کے اندر داخل کر لیتے ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ یا مثال کے طور پہ بعض لوگ کوئلوں کے اوپر چلتے ہیں. جو آگ گرم ہوتی ہے، آگ کے اوپر چلنا، کہتے ہیں کہ اس قسم کے جو فعل ہیں یہ بھی ہے خارق العادہ فعل، لیکن یہ فعل بدن کی خاص قسم کی ریاضت اور تمرین سے انجام پاتے ہیں. لیکن چونکہ عموماً اور عادت نہیں ہے اس طرح فعل انجام دینے کی، تو اس وجہ سے عادی لوگ بھی انہیں خارق العادہ کہتے ہیں. اس پہ بھی ان پہ بھی پھر سحر اور جادو کا اطلاق ہے، یہ سحر ہے. ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس قسم کے جو فعل ہیں ان کی کوئی خاص کہتے ہیں کہ اہمیت نہیں ہے. یہ مداریوں میں لوگ کرتے ہیں، لوگوں کو سرگرم کرنے کے لیے یہ فعل انجام دیتے ہیں. لہذا اب اہل حقیقت کے لیے لازمی اور ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کو جاننا بھی ضروری نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک قسم کے وہ کہتے ہیں کہ دوسری قسم کے وہ خارق العادہ ہیں کہ جن کی علت ہے مادی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں ایک خاص قسم کی لمبے عرصے میں تمرین کے بعد حاصل ہوتی ہے. تمرین کی جاتی ہے اور تعلیم اسے سیکھا جاتا ہے. سیکھنے اور تمرین یعنی لمبی تمرین کے بعد اور سیکھنے کے بعد وہ حاصل ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس قسم کے جو خارق عادہ کام ہے ان کی بھی کوئی واقعیت نہیں ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے انسان کو. اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں وہ جو قوہ خیال دیکھنے والوں کی قوہ خیال میں ایک قسم کا تصرف ہوتا ہے. تو اس میں انسان کے حواس کیا ہے، ان میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. حواس، آنکھ دھوکہ کھا جاتی ہے، جو چیز وہ ہوتی نہیں ہے اس کو کچھ اور دکھائی دیتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں شعبدہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، چشم بندی سے بھی تعبیر کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بعض تو اتنے سادہ ہیں کہ عام لوگ بھی انہیں جانتے ہیں، لیکن بعض بہت مشکل ہیں. ٹھیک ہے، کہ جو انہیں جان سکے. تو کہتے ہیں کہ جہاں مشکل ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ دوسری قسم خارق العادہ افعال کی وہ ہے کہ جن کی علت ہے لیکن علت محسوس نہیں ہے.
محسوس نہیں ہے، لیکن مختلف اس کے نامحسوس عوامل ہیں۔ اچھا، وہ جو نامحسوس عوامل ہیں ان میں بعض وہ روحی قدرت کی وجہ سے ہیں، یا بعد وہ شخص کی جو قوہ خیال ہے اس کی قدرت کی وجہ سے ہیں، اور بعض وہ جنوں سے ارتباط کی وجہ سے ہیں۔ یہ دو قسمیں ہو گئی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تیسری قسم یہ ہے کہ بعض ملائکہ اور موکل کی مدد سے انجام پاتے ہیں۔ پس کہتے ہیں کہ خارق العادہ، جو خارق العادہ افعال ہیں ان میں دو قسمیں کرتی ہیں، کہ وہ ہیں جن کی علت مادی ہے، اور کیا کہتے ہیں علت مادی، اور وہ تمرین سے انجام پاتی ہے، سیکھنے سے۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ وہ خارق العادہ ہے کہ جن کی علتیں ہیں لیکن علت محسوس نہیں ہے۔ جب علت محسوس نہیں ہے تو اب اس کی وہ کس طرح انجام پاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بعض ان میں شخص کی قوہ خیال یا قوہ قدرت روحی سے انجام پاتے ہیں، یا جنوں سے ارتباط کی وجہ سے انجام پاتے ہیں، یا ملائکہ سے ارتباط کی وجہ سے انجام پاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اب پہلی قسم میں پہلی قسم جو تھی کہ جس میں تمرین ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جہاں پہ تمرین ہوتی ہے تو تمرین میں اس کی پھر بہت ساری اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت ساری اقسام میں پہلی قسم تلاپاتی، اس کو کیا کہتے ہیں، میرے خیال میں انگلش میں کوئی اسی طرح کا ایک نام ہے، تلاپاتی، فارسی میں کہتے ہیں تلاپاتی، یا ذہن خوانی، ذہن پڑھنا کسی، لیکن اس میں بھی ہوتا کیا ہے، شخص تمرینات سے اپنے نفس کو تمرکز کی تمرین کرتا ہے، اور اس تمرین کے ذریعے نفس کی تقویت کرتا ہے تاکہ دوسروں کے ذہن میں نفوذ کر سکے۔ ذہن میں جب نفوذ کر سکے تو پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن پڑھ لیتا ہے۔ کہتے ہیں یہ ایک صلاحیت، قابلیت ہے، عمومی طور پر تمام افراد بشر میں موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح مثلا جسمانی سب میں ہوتی ہے کہ جسمی مثال کے طور پہ جسم کے ذریعے سے تمرین کریں، ورزش کریں، ورزش کے ذریعے سے بعد وہ انسان وزن بھی اٹھاتا ہے کہ جو عام لوگ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طریقے سے اس روحی قدرت میں بھی انسان کیا کرتا ہے، دوسروں کا ذہن پڑھتا ہے، یعنی اپنی نفس کی اتنی قدرت کو قوی کرتا ہے، اتنا طاقتور کرتا ہے کہ وہ تمرین یعنی لوگوں کے ذہن کو پڑھنے کی تمرین کے لیے نفس اور روح کو قدرت مند کرتا ہے۔ اس قدرت مندی کے نتیجے میں یا اس کو مضبوط بنانے کے نتیجے میں انسان دوسروں کے ذہن پڑھ سکتا ہے۔ یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ ہیبنوتیزم کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، سامنے والے دوسرے اشخاص کو اپنی کچھ تلقین، کچھ باتوں سے، کچھ حرکات سے کیا کرتا ہے، وہ سامنے والے شخص کی قوہ خیال کو تحت تاثیر قرار دیتا ہے، پھر اس کے ضمیر ناخودآگاہ کو اس کے ذہن خودآگاہ پہ غالب کر دیتا ہے، اس کا غلبہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قسم کی روحی ورزش ہے، روحی ورزش سے یہ چیزیں کیا ہے، انجام پاتی ہیں۔ یہ جس طرح آج کل بہت سارے لوگ اس طرح کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ تیسری
جس میں یہ بھی ایک کہتے ہیں عمومی حالت ہے، وہ ہے کہ جو انسان اپنے روح اور اپنے جسم کی سلامتی کے لیے بعض افراد اس کو کشف کرتے ہیں. یہ جو دو قسمیں ابھی کی ہیں، یہ سارے لوگ کیا ہے اس کو کرنا چاہیں تو یہ انسان کے جسم و روح سے اس کا تعلق ہے. کہتے ہیں کہ تیسری جو قسم ہے، کہتے ہیں کہ انسان اشیاء میں تصرف کرتا ہے لیکن اپنی قوہ ارادہ سے، وہ ارادے کی قوت سے اشیاء میں تصرف کرتا ہے. کہتے ہیں کہ انسان تمرینات سے اپنے ارادے کو اتنا تربیت اس کی کرتا ہے کہ اعضائے بدن کو استعمال کیے بغیر اشیاء کو جا بجا کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھ کر سامنے جو چیز پڑی ہے اس کو جا بجا کر دے، میز کو ادھر کر دے اور دوسری شے کو ادھر کر دے. یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک قسم ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ قدرت تمام افراد بشر کے تمام لوگوں میں بالقوہ موجود ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں اگر یہ قدرت انسان کے پاس آ جائے تو انسان اپنے غیر اختیاری جو اعضاء ہیں ان کو بھی اپنے کنٹرول میں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اپنے سے باہر اشیاء میں بھی اپنے وجود سے باہر بھی کیا کہتے ہیں چیزوں پہ اثر ڈال سکتا ہے. تو کہتے ہیں اس قسم کی جو خارق آگاہ چیز ہے اس کو بھی معمولاً سیر کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ قابلیت دو طرح کی قابلیت ہے. یہ قابلیت پہلے بھی کہا کہ مثبت و منفی، تو ہر اس میں دو طرح کی قابلیت انسان ان قابلیت و صلاحیتوں سے دو طرح کا استفادہ کر سکتا ہے، مثبت بھی منفی بھی. اچھا، یہ تھی وہ پہلی قسم کی قسمیں کہ جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ جب خارق العادہ کے علل ہوں اور وہ نامحسوس بعض قدرت روحی سے آئیں، بعض جنوں سے ارتباط کی وجہ سے، بعض ملائکہ. جن بھی محسوس نہیں ہے، روح بھی محسوس نہیں ہے، اور ملائکہ بھی محسوس نہیں ہے. تو یہ تو روح کی بات چل رہی تھی. اب دوسری قسم کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص جنوں سے کمک لیتا ہے، جنوں سے کمک لے کر بعض افعال انجام دیتا ہے. مثال کے طور پہ کیا کرے گا کہ یہاں سے یہاں بیٹھا ہے تو کوئی کہے کہ جی مجھے فلاں چیز ضرورت ہے، اب اسی وقت دوسرے شہر سے اٹھا کے لیا. تو جن کے اندر یہ پاور اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ گھنٹوں کے فاصلوں کو منٹوں میں طے کرتا ہے. جس طرح وہ حضرت سلیمان کے واقعے میں ہے، قال عفریت من الجن، جس نے کہا تھا جن تھا، جس نے کہا تھا کہ میں تخت بلقیس کو اٹھنے بیٹھنے سے پہلے لا سکتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ دوسری جو قسم ہے خارق العادہ کی، وہ اس کی علت ہے، لیکن وہ کون سی علت ہے؟ وہ جنوں سے ارتباط ہے، جنوں سے رابطے کی وجہ سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، اور جن بھی نامحسوس ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کی اقسام جن کے ساتھ کیا کہتے ہیں، جب جنوں سے جب کوئی رابطہ برقرار کرتا ہے تو اس کی بعض اقسام سحر کی سب سے مضر ترین اقسام، سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی سحر کی قسمیں اسی اقسام سے ہیں، یعنی جنوں سے ارتباط کی وجہ. کہتے ہیں اسی قسم کے ساحر تھے. ہم طول تاریخ میں پڑھتے ہیں تو انبیاء کے مقابلے میں جو لوگ بھی صف آرائی جنہوں نے کی تھی، جو مقابلے میں آئے تھے، ان میں سے زیادہ تر کا تعلق وہ شیاطین سے اور جنوں سے ارتباط ہوتا تھا. جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہی کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا.
یہ جو سیر تھا حضرت سلیمان، وہی شیاطین جن وہی جو تھے انہی سے یہ لوگ سیکھے آگے یہ کام کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ یہ قسم وہی قسم ہے کہ جو آج کل لوگ انجام دیتے ہیں. آج کل بہت سارے اسلامی ملکوں میں بھی یہی قسم کو رائج ہے. بال درباروں پہ دیکھیں جو اعمال انجام دیتے ہیں، اور کام یہ ہوتا ہے کہ جنوں کو مسخر کرنا. تو جن جو مسخر ہو جاتا ہے وہ جن ان کے لیے عجیب و غریب کام انجام دیتا ہے. ایک واقعہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک دربار پہ ایک شخص کو ایک شے میں حاضر کر دیا، پوری تصویر اس کی حاضر ہو گئی. وہ بندہ تھا کہاں، 4-5 ضلع دور کسی اور جگہ پر بیٹھا. تو یہ درباروں پہ بھی یہ لوگ اس قسم کے لوگ جو جنوں سے جن کا ارتباط ہوتا ہے وہ درباروں پہ بھی بہت زیادہ مل سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس قسم کے سیر میں شیاطین کے پاس خاص قدرت ہے کہ جو اس ساحر کے لیے وہ کاموں کو انجام دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اب کیا کہتے ہیں، جس طرح یہ تھا نا کہ حتیٰ کہ ان کے پاس اتنی قدرت تھی کہ وہ آسمانوں تک رسائی تھی، آسمانوں تک جا کے غیب کی خبریں لاتے تھے. اور وہ جب یہ ہمارے پیغمبر کی بعثت ہوئی تو ہمارے پیغمبر کی بعثت ہوئی تو اس کے بعد ان کا آنا جانا وہاں پہ بند ہو گیا. قرآن میں آئی بات کہ پھر اس تک ان کو رسائی نہیں تھی. تو کہتے ہیں کہ یہ جو کافروں کا گروہ تھا، ان کے مقابلے میں وہ جن ہوتے ہیں جو مومن جن ہیں، کہ جو بعض مومنوں سے کمک بھی کرتے ہیں، اور پھر جو عمل شیاطین ہوتا ہے ان کو وہ باطل بھی کرتے ہیں. جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک بندے پہ جادو ہوا تو دوسرا بندہ کسی اور کے پاس چلا گیا، اچھا بندہ تو کہے گا میں اس جادو کو توڑ بتاتا. تو وہ جو توڑ کرے گا وہ کسی مومن جنس کے ذریعے سے، کیونکہ جن ہی کمک کرتا ہے کہ اس کافر جن نے جو جادو کیا ہے اس کو توڑ نکالے. تو کہتے ہیں کہ اس قسم کی کہتے ہیں کہ سحر میں بھی حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے، لیکن جو حلال قسم ہے اس کو سحر نہیں کہا جاتا. اس میں وہ سحر نہیں، وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ آپ کی تعویذ لکھ دیتا ہوں، عمل نوری ہے جو عام طور پہ کہا جاتا ہے. کچھ اس قسم کی چیزیں کہی جاتی. تو کہتے ہیں کہ تیسری قسم کیا تھی کہ جہاں پہ ملائکہ کے ساتھ جاری اور ملائکہ کے ساتھ دوستی کی وجہ سے کچھ عمل انسان انجام دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عامل جو ہوتے ہیں اس قسم کے سیر کے وہ خود ملائکہ ہیں، اور ملائکہ خود اچھے ہیں. ملائکہ خیر ہی خیر، وہاں پر کوئی بد نہیں ہے. بدی تب بنتی ہے کہ جب ساحر کی نیت میں بدی آتی ہے، وگرنہ یہ اس قسم میں بھی، اس قسم کے سحر میں بھی جن کا واسطہ ہوتا ہے جو فرشتوں کے ذریعے سے وہ سیکھتے ہیں یا فرشتوں کے ذریعے سے کام انجام دیتے ہیں، تو یہ چیز بھی حلال ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ساحر ہے اگر وہ اس کی نیت میں فرق آ جائے تو وہ اس کو غلط راستے کی طرف بھی لے جا سکتا ہے. جس طرح خود یہ قرآن کا واقعہ ہے کہ ہم نے بھیجا ہاروت و ماروت کو، انہوں نے جادو سکھایا اور انہوں نے بتایا بھی صحیح کہ اس جادو کو غلط کاموں میں استعمال نہ کرنا، اور لوگوں نے غلط راستوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا. کون سے راستے میں؟ کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ کام انجام دیا. جس طرح قرآن کی آیت پڑھی ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت. دو فرشتوں کے نام بھی بتا دیا، ہاروت اور ماروت، قرآن میں. انہوں نے بتایا بھی صحیح کہ یار
میں ہم آپ کو جادو سکھا رہے ہیں یہ توڑ کے لیے سکھا رہے ہیں, آپ کمک کر رہے ہیں کہ تاکہ اس جادو کا توڑ کریں, لیکن اس کو غلط راستے میں استعمال نہ کریں. انہوں نے کیا کیا, غلط راستے میں استعمال کرنا شروع کر دیا, میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے وہ استعمال ہوتا رہا. تو کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت اللہ کے اذن سے لوگوں کو سیر سکھاتے تھے. کہتے ہیں کہ پھر اس عمل میں دو جہتیں تھیں. ایک جہت یہ تھی کہ صحیح استفادہ کر سکتے ہیں, دوسری جہت تھی کہ غلط استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن اکثر یہودیوں نے کیا کیا, اس سے اچھا استفادہ نہیں کیا بلکہ غلط استفادہ کیا. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے وہ جادو کی قسم کو یاد کیا کہ جو ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی. پھر فرمایا کہ خود یہ فرشتوں کی زبانی کہ یہ دو فرشتے یہ امتحان تھے, امت یہودیوں کے لیے امتحان تھے, امتحان تھے کہ احتیاط کریں کافر مت. یہ لوگوں نے آپ یہ دو فرشتے آپ کو تعلیم دے رہے ہیں سحر کی, یہ آپ کے لیے آزمائش اور امتحان ہے کہ جو سحر آپ کو یاد بتا رہے ہیں کہ صحیح راستے میں استعمال کرنا, خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو غلط راستے میں استعمال کریں. تو یہودیوں نے کیا کیا, اس کو غلط راستے میں استعمال کرنا شروع کر دیا. تو یہ جو قسمیں ہیں سحر اور سحر کی یہ جو اقسام ہیں اور مختلف طریقوں سے یعنی جو انجام پاتی ہیں کہ بسا اوقات ان کی سحر کے علتیں محسوس ہوتی ہیں تو وہ انسان تمرینوں سے چیزوں کو انجام دیتا ہے. بعض اوقات اس کی علت اور عوامل نامحسوس ہوتی. تو نامحسوس عوامل میں سے ایک علت روح ہے انسان کی, کہ انسان اتنی روحانی پاور کو کرتا ہے, اس کے پاس ہوتی ہے کہ اس سے خارق العادہ کام انجام دیتا ہے. دوسری قسم جن وہ علت نامحسوس جن ہوتی ہے, وہ بھی محسوس نہیں ہے, نامرئی چیز ہے, پنہان چیز. تیسری چیز ہوتی ہے ملائکہ اور فرشتے. ملائکہ اور فرشتے بھی محسوس نہیں ہے. تو یہ تین قسمیں ہم نے کر دیں. ایک دفعہ آیت اللہ مراشی نجفی صاحب کے پاس نا وہ ہندوستان کے جو ہندی مرتاز جو تھے وہ آئے تھے. تو ایک طالب علم تھا, وہ لے گیا ان کو آغا شہاب الدین مراشی نجفی صاحب. تو انہوں نے کہا کہ یہ جی مرتاز ہیں اور اپنی قدرت روحی سے بڑے بڑے کام انجام دیتے, خارق العادہ کا. انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے بتائیں, میں کل ظہر کے ٹائم اتنے بجے کہاں پہ تھا, کل فلاں ٹائم پہ. انہوں نے فوراً حساب لگا کے دیا کہ آپ کو افریقہ کے جنگل میں امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھے. تو وہ چونکہ ان کا راز اس طرح کو فاش ہو گیا تو انہوں نے پھر جو ہے نا طالب علم سے کہا کہ ان کو لے جائے, بس آگے ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی قدرت روحی سے خارق العادہ کام انجام کیے جاتے ہیں. خارق العادہ یعنی وہ کام جو عادت کے برخلاف ہے, عادتاً لوگ انجام نہیں دیتے اور نہ ہی عادتاً اسے سمجھ سکتے ہیں. خارق یہ ایک اصطلاح ہے, معجزہ میں بھی استعمال ہوتی ہے, کرامت میں بھی اور اس میں جادو میں بھی. تو خارق کا مطلب ہوتا ہے خرق العادہ, عادت کو توڑنا. خارق العادہ عادت کو توڑنے والے پہ, یعنی عادت کو توڑ کر جو فعل انجام ہے کہ عالم مادہ عالم طبیعت اس کی ایک عادت ہے کہ عادتاً یہ کام اس طرح ہوتے ہیں. کوئی اگر عادتاً یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز اس کی محسوس علت ہے, لیکن نامحسوس یہ عادتاً نہیں ہے, یہ خارق العادہ. تو اس وجہ سے اس کو نامحسوس اور نامرئی چیزوں کے متعلق بھی خارق العادہ کا لفظ استعمال. معجزہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ معجزہ اور کرامت بھی خارق العادہ ہیں کہ جن کی علت محسوس جن کی علت ہوتی ہے
لیکن کیونکہ کائنات کی کوئی چیز علت و معلول کے قاعدہ سے مستثنا نہیں ہے، حتیٰ وہ معجزہ بھی، لیکن بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ سارے جو درمیان میں علتوں کا اسباب کا سلسلہ ہے وہ سارا لپیٹ کر یکجا کیا جاتا ہے، اسی سے پھر وہ کیا کہتے ہیں قدرت روحی جن کے پاس ہوتی ہے، وہ طی العرض ایک مقام ہے عرفان میں جسے طی العرض کے نام سے جانا جاتا ہے۔ طی العرض کا مطلب ہوتا ہے زمین کا لپٹ جانا۔ اب ایک پاؤں میرا یہاں اسلام آباد میں اور دوسرا پاؤں کراچی میں، تیسرا انڈیا میں، پھر انڈیا سے پھر ایک پاؤں انڈیا میں اور دوسرا پاؤں امریکہ میں، تو درمیان میں جتنا زمین کا جو سلسلہ ہوگا وہ سارے کا سارا لپٹ کر سمٹ کر ایک اس کے قدم کے برابر ہو جائے، یہ ایک مقام ہے، اسے طی العرض کہا۔ تو اب وہ ساری چیزیں تو اسباب تو درمیان میں ہیں، لیکن وہ اسباب سارے کے سارے وہ کیا کہتے ہیں جو درمیان میں فاصلہ زمینی ہوتا ہے یا مکانی ہوتا ہے وہ سارے کا سارا چینج ہو جاتا ہے، اسباب اس میں موجود۔ یہ تھی ایک کچھ بحث۔ اب یہ ہے کہ جن کے متعلق ٹائم بھی میرے خیال میں ختم 8 بج چکے ہیں، جنوں کے متعلق فلاسفہ اور قرآن میں کیا کچھ موجود ہے، جنوں کی حقیقت کیا ہے اور جنوں کا انسان سے کیا فرق ہے، ملائکہ سے کیا فرق ہے، اور جنات کس طرح کے امور انجام دیتے ہیں، جنات کیا حشر و ناشر، جنات کے اس عالم میں ہونا، جنات کی خلقت، یہ سارے کے سارے وہ مسائل ہیں کہ جو ڈسکس ہونے والے ہیں۔ تو ان کو انشاءاللہ کسی اور موقع پہ یا اگلی نشست میں کہیں گے تو انشاءاللہ ڈسکس کر لیں۔ جی اب کچھ سوال ہے؟ جی آغا، یہ اگلی نشست میں پلیز ذرا ضرور یہ ڈسکس کر لیجیے گا، یہ جو جنات سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ اور میں نے ایک سوال میرا آپ سے تھا، ویسے تو آپ نے کلیئر کیا لیکن تھوڑی ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ توڑ کرنا ہے کسی بھی جادو کا، تو آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ صحیح ہوگا، یعنی درست ہے، جس کو یہ نوری علم کے ذریعے ہوگا، یا اس میں بھی کچھ لوگ باطل استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں جادو کے توڑ کے لیے بھی جادو سیکھا جاتا ہے، لیکن وہ شے ہو سکتا ہے بس اوقات کہ وہ جادو مومن جن آپ کو یاد دلا یا ملائکہ آپ کو یاد دلا، مثال کے طور پر یہ جس طرح بھی میں نے بیان کیا ہے کہ یا آپ کی قدرت روحی اتنی ہے کہ جادو جو ہوا ہے اس کو اپنے قدرت روحی سے توڑ دے، روحانی قدرت سے توڑ دے، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کا جنوں سے ارتباط، تو جن اگر مومن ہے تو وہ کافر جن جس نے کے ذریعے جادو ہوا ہے اس کو کا توڑ آپ کو پیش کرتے، یا وہ ملائکہ ہیں کہ جو آپ کو ملائکہ سے اگر ارتباط ہے تو اگر اس میں عامل، یعنی عامل کے پاس یہ طاقت، اس کا مطلب ہوتی ہے کہ وہ ملائکہ کو بلا سکے اور ان سے کرا سکے؟ عامل زیادہ تر عامل شیاطین کا کام انجام دیتے ہیں، شیاطین جن جو ہوتے ہیں نا، کیونکہ یہ عامل کوئی اتنے روحانی لوگ نہیں ہوتے، مانوی اور نیک لوگ نہیں ہوتے، اور جب نیک لوگ نہیں ہوتے تو ان کے پاس شیطانی روحانی پاور نہیں ہوتی، شیطانی پاور ہوتی ہے، تو شیطانی تو پاور سے وہ تو پھر حلال نہ ہوئی نا، وہ تو اس کا استعمال تو پھر اتنا ہی غلط ہوا۔ نہیں، وہ غلط ہوا، یہی کہا قرآن میں، یہی بات ابھی تک بیان کی کہ ان لوگوں نے غلط استعمال کیا، شیاطین کے ذریعے سے وہ کیا اور غلط استعمال کیا، جو آج تک بھی زیادہ تر عاملوں کے نوری علم اور صحیح عامل کے لیے یا صحیح اس کے لیے یہ ہے کہ عام انسان خود نیک ہو، اس کی روحانی قدرت اتنی ہو کہ اس کے ذریعے سے جادو کو توڑ کر سکے، یا اس کے مومن جن کو مسخر کیا ہے اس کے ذریعے سے یا فرشتوں سے۔ میں خود ایک دوست ہے میرے، ابھی بھی موجود ہے کسی اور ملک میں میرے ساتھ ہی، میں خود ایک اس میں نا موجود تھا ان کے ساتھ نا کسی اور اس میں پروگرام۔ پھر یہاں پاکستان میں بھی وہ اس طرح کرتے ہیں کہ عموماً جو چیزیں جن چیزوں کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا نا،
تو ان کے وہ جادو نہیں ہے ان کے پاس، لیکن وہ کہتے تھے کہ فرشتوں کو بلاتے تھے، فرشتوں سے مدد کرتے۔ میرے سامنے ہی انہوں نے پڑھا، فرشتوں کو پکارا اور کہا کہ آنکھیں بند کر کے اب سارا منظر دیکھیں۔ اچھا، واقعہ یہ ہوا کہ ایک کراچی سے ایک صاحب گئے وہاں پہ امام رضا کی زیارت کرنے کے، 2 مہینے کو بینک میں جاب کرتے تھے، 2 مہینہ تک وہ کیا کہتے ہیں ان کی کوئی خبر نہیں، واپس ہی نہیں۔ اچھا، ان کی پیچھے سے بہنیں، رشتہ دار سارے تھے، وہ چلے گئے ایران، امام رضا کے روزے پہ پہلے گئے ادھر قوم میں جب پہنچے تو وہاں پہ وہ آیت اللہ بہجت صاحب تھے، محمد نقی بہجت صاحب جو بہت ہی بڑے عارف، صدی کے بہت بڑے عارف، ابھی فوت ہوئے 100 سال تقریباً۔ تو ان کا پوچھ رہے تھے، تو یہ میرے دوست انہیں کہتے ہیں کہ کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے تو نہیں بتایا، پھر بعد میں کہا کہ اس طرح کا کام ہے، ہمارا بھائی 2 مہینے پہلے سے آیا ہے، واپس نہیں کیا، پتہ نہیں کہاں ہے، کوئی کہتے ہیں کہاں ہے، کوئی کیا، کوئی کہتے ہیں زندہ ہے، کوئی۔ انہوں نے کہا چلیں آپ کہاں رہ رہے ہیں، رہائش کہاں پہ؟ کہتے ہیں وہاں ایک ہوٹل، ان کے پاس ہوٹل میں چلے گئے۔ ہوٹل میں جانے کے بعد انہوں نے ان کی بہن سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو جانتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں بہن، ٹھیک، میں ابھی ایک عمل کرتا ہوں رشتوں کا، پھر آپ کو آنکھیں بند کر کے آپ نے دیکھنا ہے سارا منظر۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں اس نے خود، میں وہیں پہ تھا جو ہے نا، میں یعنی اس جگہ نہیں تھا ہوٹل میں، لیکن وہاں تھا، ان سے رابطہ تھا، انہوں نے مجھے بتایا اس طرح۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بہن نے آنکھیں بند، کہتے ہیں آپ بتائیں، مجھے بتاتی رہیں کہ کیا؟ کہتے ہیں جی ہاں میرا بھائی، ان کا فرشتوں کو کہا کہ ان کے بھائی کو لا کے کھڑا کر، ان کا بھائی، مجھے بھائی میں دیکھ رہی ہوں۔ پوچھا کہاں ہے بھائی؟ جی بھائی ابھی گھر سے نکل رہا، اس کے ہاتھ میں بیگ، ابھی جہاز پہ بیٹھ رہا ہے، ابھی امام رضا کے روزے پہ، ابھی زیارت کر رہا ہے، سارا بتاتی ہے۔ آخر میں کہتی یکدم کہتی ہے کہ وہ تو امام رضا کے روزے میں باہر صحن میں بے ہوش پڑے ہیں۔ یہی کہا تو وہ خود بھی بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں دوبارہ انہوں نے کہا نہیں وہ ہوش ہے، دوبارہ آپ آگے سے شروع کریں، فرشتوں کو دعا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس نے دیکھا کہ کیا کہتے ہیں، آنکھیں انہوں نے کہا بند کریں، پھر دیکھا کہ ابھی اس کو دفن کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہی تھی دفن کر رہے ہیں، کہاں دفن کر رہے ہیں؟ امام رضا کے روزے کے نیچے زیر زمین میں ایک قبرستان ہے، اس قبرستان میں دفن کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں دفن ہو گئے، یعنی وہ فوت ہو گئے، دفن ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کا بھائی وہاں پہ، آپ چلی جائیں امام رضا کے روزے پہ، وہاں ان کے پاس ڈائری ہوتی ہے، وہ لکھتے ہیں، فلاں دن بھی لکھا ہوا ہوگا، نام بھی لکھا ہوا ہوگا، جو بھی ہوگا سارے قبر کا نشان۔ وہ انہوں نے ٹکٹ کٹائی وہاں سے، وہ سیدھا امام رضا کے روزے پہ، امام رضا کے روزے پہ جب جا کے تحقیق کی، جان پڑتال قبرستان میں، قبرستان کے متولی کو ملے، سارا کچھ انہوں نے جب ریکارڈ چیک کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ فلاں نمی، اس کے پاس فلاں فلاں چیز، اسے امام رضا کے روزے میں دل کا دورہ پڑا تھا، یہ یہاں پہ بے ہوش ہوا تھا، یہیں پہ پھر فوت ہو گیا۔ ہم نے لاوارث سمجھ کر اسے یہاں پہ تدفین کر دیا، وہ قبر بھی پھر لے گیا، اور تو ہوتے ہیں ملائکہ سے بھی رابطہ رکھ اچھا، کے۔ ایک آگا ایک اس طرح کا تھا، میری ایک دوست کی ایک مطلب اس طرح سے تھے، خاتون تھی جاننے والی، وہ خواب میں دیکھ لیتے، جیسے آپ نے یہ بتایا ہے نا، ان کو خواب جی میں آتا تھا، اگر کسی کی کوئی چیز گمی ہے تو وہ بتا دیتی تھی، کوئی یعنی کسی دوسرے ملک میں یا کہیں فار ایگزامپل کسی کا پتہ نہیں کوئی پاسپورٹ کیا گم ہوا تھا کسی کے بیٹے کا، وہ یورپ میں کہیں تھے اور اس نے بتا دیا تھا، لیکن پھر اس بندی کی بینائی چلی گئی اور وہ وہی کہتی تھی کہ میرے پہ شاید یہ اس کا کوئی عذاب پڑا ہے، اب اللہ جانے کہ وہ کس وجہ سے ہوا، لیکن اس نے پھر ختم کر دیا، یا شاید اس کو پھر نظر آنا بند ہو گئے۔ تو بہرحال اس طرح کی بھی چیزیں تو ہوتی ہیں اللہ کی اس کائنات میں۔ جی جی، بس یعنی یہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض انسان کی قدرت روحی سے ہوتی ہے، بعض جنوں کے ارتباط کی وجہ سے، بعض ملائکہ سے ارتباط۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ حامد صاحب، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ کون سی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن پہ جادو اثر نہیں کرتا؟ اچھا، یہ بھی ایک بحث ہے،
البتہ یہ بھی متکلمین کے درمیان اختلافی بحث ہے کیا جادو، کچھ کہتے ہیں نہیں جادو کی تاثیر حقیقی ہے، واقعی اثر ہوتا ہے، کیوں اگر نہ ہوتا تو کچھ انبیاء پہ اثر ہوا تھا جادو، لیکن فوری اثر ہوا پھر اثر ختم ہوا، لیکن ہوا تھا اثر۔ کچھ کہتے ہیں نہیں یہ کیونکہ سحر کا تعلق قوہ خیال سے ہوتا ہے، تو نبی ولی جو ہوتا ہے قوہ خیال اس کی نہیں بلکہ اس کا عالم خیال، عالم عقل، یہ ساری چیزیں اس کی کبھی ہوتی ہیں، تو لہٰذا اس پہ سحر کا یعنی اثر نہیں ہو سکتا، جس طرح آیت اللہ جوادی عامری صاحب بھی اسی طرف۔ تو آگا وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا تھا انہوں نے یہودیوں نے، اور اس کے بعد جی یہ سورہ فلق اور ناس نازل ہوئی تھی، بالکل تو وہ بالکل، اثر تو پھر ہوا تھا نا؟ ہاں وہ کہتے ہیں کہ اثر ہوا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اثر ہوا تھا نبی پہ نہیں، وہ دیکھنے والوں پہ ہوا تھا، یا مثلا جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہے تو اس طرح واقعات کو بھی نا اب اچھا کچھ واقعات کو کہتے ہیں یہ واقعات کو اتنے مستند نہیں ہیں کہ جہاں پہ اثر ہونے پڑے، تاریخی اعتبار سے سند کے اعتبار سے بھی مستند نہیں ہے۔ یہ دوسرے گروہ اسی طرح کا کوئی جواب دیتا ہے، جو ہاں، گروہ لیکن وہ جس قائل طرح نا کہ 11 گریں تھیں اور 11 آیتیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت پڑھتے تھے، آپ ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک گرہ کھولتے تھے، جو واقعہ ہے وہ اس طرح سے ہے۔ جی وہ تو تعلیم دی، وہ تو پیغمبر نے بتایا اس طرح جو ہے جی ٹھیک ہے۔ نہیں فاضل یعنی اگر صاحب سوری آپ کنٹینیو۔ اچھا وہ یعنی اگر کسی، میرا بس یہی تھا کہ اگر کسی پہ ہوا ہوا جادو، یا تو وہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈے جو روحانی اعتبار سے بہت طاقتور ہو، یا پھر وہ ایسا ہو جس کے پاس مسلمان جن ہو، تو پھر یہ واحد طریقہ ہے جو جائز ہے جس سے آپ جادو کا توڑ کر سکتے ہیں۔ فاضل صاحب ہم کہتے ہیں کہ بھئی غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، قرآن بھی مینشن کرتا ہے، اور پھر ہم جو لوگ ہیں وہ اس غیبی علم کے تھرو اپنی چیزیں پتہ کرنا چاہتے ہیں، اس کیس میں بھی چلیں جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو اپنا بھائی نہیں مل جاتا ہے جو بھی ہے، تو پھر کیا وہ صحیح ہوگا؟ مطلب اور ہاروت ماروت کو بھیجا گیا، دیٹ مینس کہ وہ کچھ سکھانے کے لیے بھیجا گیا، اور پھر ایک طرف یہ کہنا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کو اس کے بارے میں جان نہیں، یہ بات غیب کا علم فقط اللہ کے پاس ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ میں تو عالم الغیب ہوں، لیکن میں نے اپنا یہ علم اپنے انبیاء رسولوں کو بھی دیا ہے۔ عالم الغیب، یہ سورہ جن میں ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول، استثناء کر دیا کہ میں عالم غیب ہوں، اپنا غیب کا علم ظاہر نہیں کرتا ہوں کسی پہ مگر اپنے رسولوں اور انبیاء پر۔ تو انبیاء اور اوصیاء اولیاء یہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ یہ سورہ جن کی کون سی آیت ہے؟ سورہ جن چھوٹی سی ہے، مجھے ابھی آیت نمبر یاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں دیکھ لوں۔ یہ تھینک یو۔ یہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول، یہ ہے یہ آیت۔ جی تھینک یو۔